الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مختصر سی نیکی جو بہت ہی معمولی ہے، جس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ جگہ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی بہت لمبے وقت کی ضرورت ہے، بہت ہی معمولی پر اجر کے اعتبار سے بہت ہی عظیم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو، معروف کو، خیر کو معمولی نہ سمجھو، وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، حقیر نہ سمجھو۔ کیا معلوم کہ کس نیکی سے رب العالمین ہم سے اور آپ سے راضی و خوش ہو جائے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا مقصد نیکی کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ رب میرا مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ وہ چھوٹی سی نیکی کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدكم اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ قال اشہد ان محمد رسول اللہ ثم قال حی علی الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حی علی الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال اللہ اکبر اللہ اکبر قال اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ۔ مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے اور یہ کہے اللہ اکبر اور سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اور یاد رکھیں کہ اللہ اکبر صرف زبان سے نہیں بلکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی وہ تصدیق بھی کرتا ہو اور وہ ایمان اس پر رکھتا ہو کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کا کام بڑا ہے، اللہ کا اجر بڑا ہے، اللہ کا عذاب بڑا ہے۔ اس تصور، اس عقیدے کے ساتھ وہ اس کلمے کو دہراتا ہے۔ پھر اس کے بعد مؤذن جب کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا جواب دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہماری ساری کی ساری عبادتیں ایک اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے، ہماری پیشانی جھکے تو اللہ کے سامنے، ہم رکوع کریں تو اللہ کے لیے، قربانی دیں تو اللہ کے لیے، مال مانگیں تو اللہ سے، اولاد مانگے تو اللہ سے، سختی و تنگی کے وقت آسانی طلب کریں تو اللہ سے مانگیں۔ ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا حامی و ناصر مانے اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے اس دنیا کے سارے امور اللہ کے سپرد کر دیں۔ پھر مؤذن جب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ ہماری ساری کی ساری عبادتیں اسی ڈھنگ سے، اسی طریقے پر ہوں گی جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور جو کچھ رسول ہمیں دیں گے اسے ہم لے لیں گے اور جس سے روکیں گے اس سے رک جائیں گے۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ
تو ہم اس کے جواب میں کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ کوئی طاقت و قوت والا نہیں ہے، کوئی یہاں سے وہاں مجھے کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس طاقت و قوت کا مالک نہیں ہے جو ہمیں نیکی خیر و بھلائی کی توفیق دے سکتا ہو، کوئی اس لائق نہیں ہے جو ہمیں برائیوں سے بچا سکتا ہو، جو ہمیں تنگ دستی سے بچا سکتا ہو، جو مجھے کامیاب کر سکتا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہ اعتماد اور یہ بھروسہ کرتے ہوئے فوراً ہم نماز کے لیے اپنے سارے کاروبار کو، اپنی ساری مشغولیات کو بند کر کے، ٹھپ کر کے فوراً ہم ایک اللہ کی طرف لپک پڑیں، دوڑ پڑیں اور اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ ہم نے زبان سے یہ اقرار کیا ہے حی علی الصلاح کے جواب میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کس کی طاقت ہے، اللہ کے علاوہ کس کی مشیت ہم پر چل سکتی ہے جو ہمارے سارے کام کو بہتر کر سکتا ہے۔ ہم تھوڑے وقت کے لیے اپنی دکانوں کو بند کر دیتے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی مال دینے والا ہے، اللہ ہی رب العالمین کی ذات ہے جو رزق دینے والی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو بند کر کے، کیونکہ ہم اس چیز کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اس کی تصدیق کریں اور اسے فعلاً ہم کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو آمادہ کریں اور تیار کریں۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو اس کے بھی جواب میں کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک چیز میں جس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ فجر کی اذان میں جب مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم تو اس کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہا جائے گا۔ پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن اذان کا آخری کلمہ پکارے لا الہ الا اللہ تو ہر سننے والا کہے لا الہ الا اللہ۔ اتنے وقت میں جس میں ہم نے اپنے کاروبار کو ٹھپ کر دیا، ہماری گھر کی عورتیں اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر کے اذان کے جواب میں مشغول ہو گئی، یا اللہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا، ہمیں کیا ملا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے دنیا کی چیزوں کو ترک کیا ہے ایک اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے کلمات کو پکارنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کا اقرار کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے، اس کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سن لو، اگر کوئی اس اعتماد، اس بھروسے اور اس سچائی کے ساتھ ان کلمات کو پکارتا ہے تو دخل الجنہ، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہر ایک انسان کی زبان پہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ بہت چھوٹا عمل، معمولی عمل ہے، لیکن اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے، جس کے لیے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں اسی لیے ملی ہیں تاکہ ان کو ہم سبب بنا کر کے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو چھوٹی بڑی تمام نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔